بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول ہے ستارہ شب زندگی، قسط نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو اپنے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اس نے ڈیڈی کے ساتھ آفس آتے ہوئے رستے میں انہیں بتایا تھا کہ عاطف علی لندن سے آ چکا ہے، اور اس کی طرح ڈیڈی کو بھی تعجب ہوا کہ اس نے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ اس کے بعد آفس میں وہ اس کا بہت دیر تک انتظار کرتے رہے۔ پھر 11 بجے کے قریب دوسری برانچ میں جاتے ہوئے وہ اس سے کہہ گئے تھے کہ عاطف علی آئے تو وہ اسے لے کر نئے آفس میں آ جائے، اور وہ 12 بجے کے بعد آیا تھا جب اس کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ سوری، بس آتے ہی روٹین ڈسٹرب ہو گئی۔ عاطف علی نے چھوٹتے ہی معذرت کی تو دل ہی دل میں اس کی مزید نکھر آنے والی پرسنالٹی کو سراہتی ہوئی بولی، ظاہر ہے رات دیر سے سوئے ہوں گے، اس لیے اٹھے بھی دیر سے ہوں گے، یہی بات ہے۔ وہ فوراً بولا، اصل میں میری بہن پورے سال بھر کے واقعات سننے بیٹھ گئی تھی اور اسی میں صبح ہو گئی۔ اگر اماں نہ اٹھاتی تو۔ سوری، میں کچھ زیادہ شاید فضول بول رہا ہوں۔ نہیں، وہ ذرا سا مسکرائی، پھر اٹھتی ہوئی بولی، چلیں، ڈیڈی نے کہا تھا کہ آپ کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ اوہ یس، میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ محسن صاحب کہاں ہیں؟ نیو برانچ، جسے اب آپ ہیڈ آفس کہہ سکتے ہیں۔ تمام ڈیلیگیشنز اینڈ میٹنگز وہاں ہوں گی، اور میں نے آپ کو غالباً آپ کے لندن آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ڈیڈی آپ کو پروموٹ کر کے وہاں۔ جی جی، مجھے یاد ہے۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا، چلیں پھر؟ ایک منٹ، اگر آپ اجازت دیں تو میں فاروقی صاحب سے مل آؤں، اور ہاں، وہ کیا نام ہے اس کا، فراز ہمدانی، وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس نے جیسے اچانک یاد آنے پر فراز کا پوچھا تھا، اور وہ اپنی جگہ نہ صرف ٹھٹکی بلکہ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ فراز کیوں؟ اس سے کیا کام ہے آپ کو؟ کام تو کوئی بھی نہیں، بس چلیں چھوڑیں، پھر ملاقات ہو جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں، محسن صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں، وہ جتنا اس کے ساتھ چلنے سے خوش تھی، اب اسی قدر پریشان ہو گئی تھی، اور ذہن مسلسل اس بات میں الجھ گیا تھا کہ آخر اس نے فراز کا کیوں پوچھا۔ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں تھیں جنہیں وہ کم از کم اس وقت تک سوچنا چاہتی تھی، لیکن اس کا دھیان ادھر ادھر ہو کے نہیں دیا۔ تمام راستہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا۔ وہ بس ہوں ہاں میں سر ہلاتی رہی، اور پھر اسے ڈیڈی کے پاس چھوڑ کر بمشکل 5 منٹ وہاں رکی۔ اس کے بعد سر درد کا بہانہ کر کے گھر چلی آئی۔ اسے اب اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے فراز کو اپنے ہی ہاں کیوں پوائنٹ کیا، کہیں اور کیوں نہیں بھیج دیا۔ نہ اس نے اس نہج پر سوچا تھا کہ ایک ہی آفس میں عاطف علی کی ہی اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن فراز اپنے کسی موڈ میں عاطف علی سے یہ کہہ دے کہ وہ اس کے دوست ہی نہیں محسن بھی ہیں، جس نے اسے جاب دینے کے ساتھ اس کا گھر بھی بسا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری باتوں کا اسے پہلے خیال بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ کوئی سازشی ذہن کی لڑکی نہیں تھی جو باقاعدہ ہر پہلو سے سوچ کے پلان کرتی۔ اس نے عاطف علی کو دیکھا، پہلی نظر میں اس کی اسیر ہوئی اور سمجھ لیا کہ وہ اس کا ہے۔ پھر اسے اپنا کرنے کے لیے اس نے راستے میں سحر کو دیکھا تو اسے یہی خیال آیا کہ اگر اس لڑکی کی شادی ہو جائے تو وہ اس کا ہو سکتا ہے، اور یقیناً قسمت اسی کا ساتھ دے رہی تھی جو فراز نے اس کی بات مان کر سحر سے شادی کر لی، ورنہ وہ منع بھی کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ اس کی شادی ہو جانے پر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس تمام عرصے میں ایک بار بھی صورتحال کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا جس نے اب اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ شام تک وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر سوچتی رہی، آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے فراز پر اعتماد کر کے اسے ساری بات بتا دینی چاہیے تاکہ وہ عاطف علی کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرے۔ اور پھر اسی وقت وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو لاؤنج میں موجود ڈیڈی سے دیکھتے ہی پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ ٹھیک ہوں ڈیڈی، آپ آفس سے کب آئے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ابھی آ رہا ہوں۔ اور آپ کہیں جا رہی ہو کیا؟ ڈیڈی نے اسے تیار دیکھ کر کہا۔ جی ڈیڈی، وہ زارا کے پاس، اس نے مصالحتاً جھوٹ بولا، کیونکہ فراز کے نام پر ڈیڈی کو اپارٹمنٹ خالی کرنا یاد آ جاتا تھا، جسے وہ مقررہ مدت گزارنے کے بعد بھی اب تک فراز سے خالی نہیں کرا سکی تھی۔ اچھی بات ہے، جلدی آ جانا ورنہ آپ کی ممی پریشان ہو جاتی ہیں۔ جی،
وہ قزن ذرا سا مسکرائی، پھر پہلے لابی میں آ کر فراز کا نمبر ڈائل کیے تو اتفاق سے دوسری طرف وہی آواز تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ جلدی سے بولی، فراز، میں ابھی اور اسی وقت تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ خیریت؟ ہاں بس خیریت ہے۔ تم ایسا کرو، گھر سے نکل کر ساحل کی طرف آؤ، میں وہیں پہنچ رہی ہوں۔ اس نے اجرت میں کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر اسی تیزی سے باہر نکل آئی۔ ساحل تک پہنچنے میں اسے 20 منٹ لگے اور کیونکہ فراز کا گھر وہاں سے قریب تھا اس لیے وہ اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے گاڑی فراز کے قریب جا کر روکی اور اترنے کے بجائے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تو وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا کہیں اور جانا ہے؟ نہیں، ہم یہی بات کریں گے، اس نے کہا تو فراز اپنے طور پر سمجھ کر بولا، یار تمہیں اپارٹمنٹ خالی کرانا ہے نا؟ تو میں نہیں، وہ ٹوک کر بولی، اس وقت اپارٹمنٹ کی بات کرنے نہیں آئی۔ پھر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی، غالباً سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ بات کیسے شروع کرے، اور فراز کو الجھن ہونے لگی۔ بولو نا، کیا بات ہے؟ پہلے یہ بتاؤ میں تم پر کتنا اعتماد کر سکتی ہوں؟ وہ دونوں بازو اسٹیئرنگ پر جما کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنے آپ سے پوچھو، فراز نے کندھے اچکائے، ہر حال میں تم پر اعتماد کر کے ہی تمہارے پاس آئی ہوں، اور جو بات میں کہنے جا رہی ہوں اسے غور سے سنو، لیکن سننے کے بعد بھول جاؤ، اور بات یہ ہے کہ میں جس شخص کو پسند کرتی ہوں اس کا نام عاطف علی ہے اور وہ کل ہی لندن سے آیا ہے۔ کل سے وہ ہیڈ آفس میں ہوگا اور یقیناً تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، بلکہ رہے گی، ہے نا؟ اس نے روانی سے بات شروع کر کے اسے دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، ظاہر ہے جب ایک ہی آفس میں ہوں گے تو ملاقات ہوگی، بلکہ رہے گی۔ ہاں، لیکن تم اس کے سامنے کبھی بھولے سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا کہ تمہیں جاب میں نے دی۔ اور وہ رک گئی، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ آگے وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جب ہی کچھ معنی خیز انداز میں ہنس کر بولا، میری شادی بھی تم نے کرائی ہے، لیکن کیوں؟ میرا مطلب ہے یہ تو نیکی کا کام ہے، اور تم اپنی اس نیکی کو چھپانا کیوں چاہتی ہو؟ اس کی وجہ کچھ بھی ہو تم اس سے غرض مت رکھو، بس جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا، کرو گے نا؟ آخر میں اس نے مان سے دیکھا تو گہری سانس کھینچتے ہوئے بولا، کرنا پڑے گا، آخر تم میری محسن تو ہو ہی، ساتھ محسن کی بیٹی بھی ہو۔ نہیں، ایسا مت کہو، میں تمہیں دوست سمجھ کر آئی ہوں اور تم بھی مجھے صرف دوست سمجھو، اس نے کہا تو خاصی مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، تم مجھے صرف دوست نہیں سمجھ رہی، جبھی تو اصل بات چھپا رہی ہو۔ خیر میں اصرار بھی نہیں کرتا، تمہارا ذاتی معاملہ ہے، بہرحال میری طرف سے اطمینان رکھو، میں عاطف علی کیا اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے۔ تھینک یو، وہ قصداً مسکرائی تھی، یو آر ویلکم، اور کوئی بات نہیں؟ اوکے، مجھے اجازت۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گیا تو اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی، بلکہ اس کے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ جب وہ اپنی بائک اس کے قریب سے نکال لے گیا تب اس نے سینے میں رکی سانس کو قید سے آزاد کی، پھر وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھ کر رہ نہیں سکی اور گاڑی لاک کر کے اتر آئی تھی۔ اس کا دل لہروں کا تعاقب کرنے کو مچل گیا تھا، لیکن اکیلی ہونے کے باعث اس کی ہمت نہیں ہوئی، اور یوں ہی اکیلی کنارے کنارے چلتی ہوئی سی ویو تک آئی تو آگے عاطف علی کو بیٹھے دیکھ کر اس کا دل یک بار کی بڑے زور سے دھڑکا کہ کہیں اس نے اسے فراز کے ساتھ دیکھ تو نہیں لیا، لیکن دوسرے لمحے وہ سمل گئی کیونکہ وہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ لگ رہا تھا۔ نظریں اوپر اٹھتی لہروں پر جمائے جانے کیا سوچ میں تھا، وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر بولی، ہیلو۔ عاطف علی نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا تھا۔ سوری، میں نے شاید آپ کو ڈسٹرب کیا، وہ قدرے خائف ہو کر بولی۔ وہ ابھی بھی خاموش تھا، شاید اسے اکیلے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، پھر اس کے عقب میں ادھر ادھر نظریں دوڑا کر پوچھنے لگا، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کسی کے ساتھ نہیں، البتہ آپ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ سکتی ہوں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو، پلیز۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر قدرے رک کر بولا، آپ کو اکیلے اتنی دور نہیں آنا چاہیے، آئندہ نہیں آؤں گی۔ وہ فوراً بولی تو کچھ حیران ہو کر دیکھنے لگا، کیا کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ اس کی حیرت سمجھ نہیں پائی تھی۔ نہیں، پھر اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ نے میری بات مان لی، اس کے لیے شکریہ، اس نے کہا تو اس بار وہ کچھ حیران ہوئی۔ کون سی بات؟ یہی کہ آئندہ یہاں اکیلی نہیں آئیں گی، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو قصداً سر جھکا کے انتظار کرنے لگی کہ وہ ساتھ چلنے کو کہے گا تب ہی اٹھے گی، اور وہ کچھ بے خیالی میں چند قدم آگے بڑھ گیا، پھر احساس ہونے پر پلٹ کر دیکھا اور واپس اس کے پاس آ کر بولا، آپ چلیں گی نہیں،
हैं। वो गो के इंतज़ार में थी, फिर भी चौंक कर देखने लगी। आइए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, इसने कहा तो बज़ाहिर अनजान इसके साथ चल पड़ी। फिर गाड़ी का लॉक खोल कर चाबी से थमा दी और ख़ुद दूसरी तरफ आकर बैठ गई। सॉरी, मुझे आपका घर नहीं मालूम, आतिफ अली ने ड्राइविंग सीट संभाल कर कहा तो वो हंसती हुई बोली, मुझे मालूम है। अच्छा, वो बेसाख्ता ज़रा सा मुस्कुराया, फिर गाड़ी स्टार्ट करके सीधी शफाफ सड़क पर डाल दी तो कुछ देर बाद वो इसे मुखातिब करके बोली, आतिफ अली, एक बात पूछूं? इसने सामने से तवज्जो हटाए बगैर हूँ की आवाज़ निकाली थी। आप लंदन जाकर पछता रहे हैं या वापस आकर? इसने कहा तो वो समझा नहीं। क्या मतलब? जब आप जा रहे थे तब तो बहुत खुश थे, लेकिन अब? इसने कज़न बात अधूरी छोड़ दी तो गहरी सांस के साथ बोला, अब भी खुश हूँ, आई मीन वापस आकर। अच्छा, इसने बेयकीनी जाहिर की। बहरहाल आप बहुत चेंज हो गए हैं। मसलन क्या तब्दीली महसूस कर रही हैं आप मुझ में? पहले जितने पुरजोश थे अब इतने ही मायूस और दिल गिरफ्तार। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किस बात ने आपको मायूस किया है? बजाय सीधे सादे अंदाज में बोल रही थी और उसके खामोश रहने पर कहने लगी, आई एम सॉरी, मुझे शायद नहीं पूछना चाहिए था। आपने माइंड किया, सॉरी अगेन। नो नो, सॉरी, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। खुद मैंने ही तो पूछा है कि आपने मुझ में क्या तब्दीली महसूस कर रही की, और जाहिर है आपने इसका जवाब दिया है, और बिल्कुल ठीक, जिस पर मुझे हैरत हो रही है। हैरत को क्यों? इसने हाथ से बाएं सिमत मुड़ने का इशारा करते हुए पूछा, इसका जवाब फिर कभी, अभी तो आप मुझे रास्ता बताती जाएं। इसने मोड़ काटते हुए कहा, क्योंकि आगे बंगलों की लाइन शुरू हो गई थी। अब क्या रास्ता बताऊं? ये वाइट गेट पर रोक दें। वो गाड़ी रोक कर इसे देखता हुआ बोला, आपका घर आ गया, अब मुझे इजाज़त दीजिए। कोई इजाज़त नहीं, अंदर चलें, और प्लीज़ डैडी के सामने साहिल का जिक्र नहीं कीजिएगा, बस हम रास्ते में मिले थे, वो कहती हुई अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल कर उतरी और फिर इसे इस राह से अंदर ले आई थी। आखा, आतिफ अली कैसे आए? डैडी ने इसे देखकर खुशी के इज़हार के साथ पूछा तो कुछ नर्वस होकर इसे देखने लगा। मेरे साथ आए हैं डैडी, वो फ़ौरन बोल पड़ी। आपके साथ? आप तो गालिबन ज़ारा की तरफ गई थी। जी डैडी, यहाँ से निकली तो ज़ारा के यहाँ जाने का सोच कर थी, लेकिन फिर रास्ते में आतिफ अली मिल गए। प्लीज़ आतिफ, आप बैठे ना। वो डैडी को जवाब देकर इससे मुखातिब हुई। हाँ आतिफ, आओ बैठो। डैडी ने इसे अपने पास बिठा लिया तो मम्मी को बुलाने इनके कमरे की तरफ बढ़ गई थी।